خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 21ویں تراویح اللہ کے فضل و کرم سے پڑھی ہے، انشاءاللہ پڑھی جائے گی۔ 21ویں رات جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی طاق رات ہے۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کا آغاز کروں، اس کی شروعات کروں، خلاصے قرآن کریم میں آپ حضرات کی خدمت پیش کروں، اس سے پہلے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کلام کی کچھ باتیں اور کچھ حکمتیں اور کچھ نصیحتیں آپ کے گوشے گزار کروں، لیلۃ القدر کی چند باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان باتوں کو آپ اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیں، ذہنوں میں بٹھا لیں، اور اچھی طرح سے یہ آخری عشرہ جو بڑی تیزی کے ساتھ یہ مبارک مہینہ ہمارے پاس آیا اور بڑی تیزی کے ساتھ اب ہم سے رخصت ہونا چاہ رہا ہے۔ 20 روزے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مکمل کیے، اب ہم دیکھتے دیکھتے آخری عشرے میں آ گئے، اور وہ تاخرات جس کے ہم انتظار کر رہے تھے، جس کا سال بھر سلف صالحین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے، وہ تاخراتیں آج ہمارا استقبال کر رہی ہیں، یا ہم ان تاخراتوں کا استقبال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور پھر اس کے اندر لیلۃ القدر کی جستجو اور تلاش کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع اور اکٹھا ہیں۔ بار الہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ مبارک رات میسر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مبارک رات ہمیں بھی اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو میسر فرمائے، اور اللہ عز و جل سب کو اس مبارک رات کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مبارک رات مبارک کیوں بنائی گئی، اس مبارک رات کو مبارک کیوں کہا گیا، اس کو لیلۃ القدر، عظمت والی، قدر والی، بابرکت والی رات کیوں کہا گیا، اس کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ آخر بہت ساری راتیں ہیں، 360 دن کی راتوں کو کیا مقام حاصل ہے، کیوں آخر یہ رات اتنی مقدس اور اتنی مبارک اور اتنی محترم اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوئی، اللہ رب العزت نے اسے لیلۃ القدر فرمایا کہ قدر والی رات ہے، اور یہی نہیں بلکہ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر یعنی وہ عظمتوں اور برکتوں اور اللہ کی نعمتوں والی جو رات ہے، قدر و قیمت والی، 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1 دن 2 دن 4 دن نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ ریاضیات کے ماہر ہوں یا نہ ہوں، تھوڑے بہت اگر جمع مائنس پلس کرنا آپ کو آتا ہے
تو آپ 1000 مہینوں کو آپ دن بنا سکتے ہیں، اور ان ایام کو بھی برس بنا سکتے ہیں، 1000 مہینوں کو سال بنا سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ فیصلہ کر لیں کہ اہل حساب داں جو تھے، جو اہل حساب ہیں، حساب و کتاب جو جانتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ تقریباً 1000 راتیں اگر 1000 مہینہ بھی اگر ہم شمار کر لیں تو تقریباً وہ 83 ایئرس اور کچھ مہینے بنتے ہیں، 83 سال اور کچھ مہینے. یعنی اگر آپ اس ایک رات لیلۃ القدر کو اللہ کی عبادت کر لیں اور اللہ اسے قبول کر لے تو 83 برس کی عبادتوں کے اوپر یہ ایک رات کی عبادت بھاری پڑ جائے گی. یہ مبارک اتنا مقدس اور اتنا معزز مقام اس کو کیوں حاصل ہوا؟ اللہ رب العزت نے اس کا بھی پردہ اٹھایا اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. یہ لیلۃ القدر کب ہے؟ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا مہینہ، اور پھر جس رات وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہو گیا. 12 مہینوں میں رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے. آپ ہر مہینے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کریں، اس کا اجر و ثواب اللہ آپ کو دے گا ایک سے 10 گنے تک. لیکن اس مبارک مہینے میں آپ 1 روپیہ بھی کسی کو دیں گے، اجر و ثواب دیں گے، ایک کے بدلے آپ کو 700 گنا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. ایک آدمی کا روزہ آپ کو کھلوائیں گے اللہ تبارک و تعالی، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ایک روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں بلکہ کئی روزہ رکھنے والوں کو افطار کرانے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. تو یہ بابرکت عظمت یہ مہینہ کیوں ہوا؟ قرآن کریم کے اترنے کی وجہ سے. رات مبارک ہوئی اس قرآن کریم کے اترنے کی وجہ سے. جو بندہ اللہ کا، جو فرشتہ یہ قرآن لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا، اس فرشتے کو بھی یہ وقار، وہ عظمت اور وہ مقام ملا کہ وہ سید الملائکہ کا خطاب اسے دیا گیا، تمام فرشتوں کا سردار. اور جس نبی کے اوپر یہ قرآن اتارا گیا، جو رسول ہمارے اور آپ کے نبی خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انہیں اللہ اکبر سید ولد آدم، تمام کائنات کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا. اور یہ قرآن کریم جس کے لیے نازل ہوا، یہ تو نبی کے اوپر نازل ہوا، لیکن یہ جس کے لیے نازل ہوا، اللہ نے اس نبی کی امت کو، یعنی ہم سب کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ نے خیر امت کا خطاب دیا کہ تمام امتوں میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول جو آئے، جو پچھلی امتیں تھیں ان تمام امتوں میں نبی کی امت سب سے خیر اور سب سے زیادہ بھلائی پر ہے. یہ میڈل آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو اس لیے یہ قرآن آج کی شب، آج کی رات، اللہ کرے لیلۃ القدر ہو، بولو آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رات میسر فرمائے، آمین یا رب العالمین. پہلے یہ رات پورے مہینے میں تھی، پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، تیسرے، پورے مہینے میں یہ رات ڈھونڈنے کا حکم ہوا تھا وہ. اور اللہ کے نبی 20 دن اعتکاف بیٹھتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے اس کو آخری عشرے میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر، اے میری امت کے لوگوں، لیلۃ القدر کو تلاش کرو فی اواخر الاشر الاواخر، فی اللہ کے نبی نے فرمایا فی وتر الاشر الاواخر، آخری عشرے کے وتر یعنی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. صرف یہی نہیں کہ آخری 10 دن، ان 10 دنوں میں بھی 5 دن جو طاق راتیں جو کہلاتی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیں یہ بھی، اس میں بھی بڑی حکمت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات بتلا بھی دی گئی تھی، وہ دن بھی بتلا دیا گیا تھا کہ یہ وتر، یہ لیلۃ القدر جو ہے کون سی رات کو آئے گی. لیکن آپسی جھگڑے اور آپسی عناد اور لڑائیوں کی وجہ سے اللہ کی بہت ساری نعمتیں اور بہت ساری خیرات و برکات سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ایک دفعہ مسجد نبی میں، 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے. یہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا. 2 صحابی
बहस और तकरार कर रहे थे, आप निकले गुस्से से और आपने कहा खामोश रहो, आपस में लड़ रहे हो तुम लोग, तुम्हें नहीं पता। मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल क़द्र का पता बता दिया था, मुझे उसका पता बता दिया था अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये फलानी रात है जो लैलतुल क़द्र है, लेकिन तुम लोगों के झगड़ों की वजह से मुझे बुला दिया गया, मैं वो भूल गया। काश अल्लाह तबारक व तआला ने न भुलाया होता। तो आज बहरहाल फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपने नबी को भले नहीं बताया, लेकिन हमें 10 दिन, और वो भी 10 दिन में ताक रातों में उसको तलाश करने का हमको हुक्म दिया गया। तो हमको अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा उसकी बंदगी करें, उसका जिक्र करें, उसको याद करें, अल्लाह की तस्बीहात बयान करें। तो ये मौका अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है। और मेरे अजीजों, एक अहम बात मैं आप हज़रात की खिदमत में आज की इस मुनासिबत से रखना चाहता हूं और वो बात मेरे दिमाग में आई है और मैं चाहता हूं कि वो आप उसको गौर से सुनें। और वो बात यह है कि हम में एक तो ये कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ढूंढने का मौका दिया, अब हम इसको ढूंढें। दो बातें, एक तो ये कि हमें सुस्ती और काहिली नहीं करनी चाहिए। हम में बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं, बट गए हैं कि जिन्होंने सिर्फ एक रात को लैलतुल क़द्र समझा हुआ है। 27वीं रमजान की 27वीं रात को वो लैलतुल क़द्र समझते हैं और उसी रात को जागते हैं और उसी रात को आधे जागते हैं आधे सोते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। बहरहाल जो भी करते हैं, ये बात तो गलत है, ये बात गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में उसे ढूंढो, उसे तलाश करो। तो कम से कम 5 रातें हैं उसकी, नंबर 1। दूसरी कैटेगरी मुसलमानों की ऐसी बनी कि उन्होंने सिर्फ 5 रातों में ढूंढना शुरू करा, बस। यानी 5 रात वो जागते हैं और पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, और बकिया 5 रातों के अंदर खर्राटे लेके सोते हैं। मैं कहता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी की उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, इदा दखलल अशरुल अवाखिर, जब आखिरी अशरा रमजान का दाखिल होता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या था? शद्द मिज़रहु, आप अपनी कमर को कस लेते थे, यानी बिल्कुल तैयारी करते थे। वह अहिया लैलहु, और पूरी रात आप बेदार रहते थे। वह अयक़ज़ अहलहु, और अपने अहलो अयाल बाल बच्चों को भी वो जगाते थे। उठो अल्लाह की इबादत करो, उठो अल्लाह की बंदगी करो, उठो अल्लाह तबारक व तआला के का जिक्र करो, उठो कुरान करीम पढ़ो, अल्लाह के जिक्र करो। तो ये अल्लाह के नबी तो 10 दिन मुकम्मल 10 दिन जगाएं, और हम शॉर्टकट में जन्नत में पहुंचना चाहते हैं, शॉर्टकट में जन्नत में पहुंचना चाहते हैं। गलत बात है। हमको चाहिए कि हम 10 दिन बाकायदे जागें। और जागने का मतलब ये नहीं कि चाय की दुकानों पे चाय पिए, होटलों में खाना खाएं और गप्पे मारें, इधर मडेर पर, उधर दीवारों पर, उधर सड़कों पर, उधर गाड़ियों में, उधर बाइकों के अंदर, शहर के अंदर हंगामे महशर बपा करें, पुलिस को तंग करें, शहर वालों को तंग करें, जागें जगाएं लोगों के अंदर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये बड़ी मुकद्दस रात है, बड़ी मुबारक और बड़ी खैर बरकत की रात है। ऐ मुसलमानों, बजाय रोडों के ऊपर घूमने के, बजाय मार्केटों के अंदर इधर उधर, और मेरी माओ बहनों तुम्हें भी बजाय मार्केटों में इधर उधर घूमने के, ये ढूंढना, वो तलाश करना, वो खरीदारी, वो अल्लाह के लिए इन रातों को मस्जिदों के अंदर आबाद करो, ताकि शहर पुरअमन रहे, पुरसकून रहे। हमारा भारत इस वक्त जिन खतरनाक मरहलों से गुजर रहा है, जिन नफरतों अदावतों की आग में झुलस रहा है, आपको उसका अंदाजा होगा। ये अल्लाह का शुक्र है कि आप शहर हैदराबाद में बैठकर पुरअमन तरीके से अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, लेकिन अपने आजू बाजू इस स्टेटों के ऊपर नजर दौड़ाइए, मुल्कों के ऊपर, अपने आजू बाजू स्टेट जो हैं, जो सूबा हैं, सूबाजात हैं, आप उनके ऊपर नजर दौड़ाइए। देखिए किस अंदाज से वहां मुसलमानों के ऊपर जिंदगी को तंग कर दिया गया। दाढ़ी और टोपी देख देख करके जुल्म और सितम के वो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं जो शायद भारत की धरती पर कभी तोड़े गए हों। बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, उनके घरों को बिल्डोजर चलाया जा रहा है, न जाने किसकी गलती क्या खता, और बाकायदे दहशतगर्दी का एक नाटक, रंग बिरंगी धमकियां दी जा रही हैं। आप
ہم نے ہولی کھیلی ہے، اب عید کو ہی ہولی، ہم خون کی ہولی کھولیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، مسلمانوں کے خلاف طوفان بدتمیزی۔ آپ شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ایک ایسے شہر میں ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ یہاں پر ذرا امن ہے، سکون ہے، اور ہم دعا کریں کہ اے بار الہ پوری دنیا کے اندر امن و سلامتی عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک کے اندر ہم کو امن و سلامتی عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما، اے اللہ کی وہ امن و سلامتی کی استھاپنا کریں، اے اللہ ہمارے مسلمان مسجدوں، گھروں اور اللہ کے گھروں اور بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزیزان گرامی، آج کی رات اللہ سے دعا مغفرت کی رات ہے، ہم کو غور کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے روڈوں کے اوپر ادھر ادھر مٹر گشتی کرنے میں اللہ کے لیے مسجدوں کے اندر آئیے، مسجدوں کو آباد کیجیے، مسجدوں کو بھریے، مسجدوں کے اندر اللہ کی تسبیحات بیان کیجیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت پورے شہر کے اندر مسجدوں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے بدنصیب ہیں ایسے جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین بدبخت ہیں، تین بدنصیب ہیں دنیا کے اندر، تین لوگ ہیں جو بدنصیب ہیں۔ پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ایک دفعہ ممبر رسول کے اوپر چڑھ رہے تھے، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام حیران و ششدر ہیں کہ نہ کوئی آواز ہے، نہ کوئی صدا ہے، نہ کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے، آخر یہ آمین 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 کی آواز کہاں، کیوں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ماجرا کیا ہے؟ ہم نے تو آج عجیب و غریب چیز دیکھی ہے۔ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہا آپ نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ ممبر کے رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ رہا تھا اس وقت جبریل دست بدعا تھے، اللہ کے دربار میں دعا کر رہے تھے، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص، انتہائی بدبخت اور بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی 20 روزے گزر چکے ہیں، 10 روزے باقی رہ گئے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ ابھی بھی وقت ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے ڈھونڈنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ، اور اے شر یا باغی الشر، اے شر کے ڈھونڈنے والے پیچھے ہٹ، دور بھاگ۔ اللہ اکبر۔ اے خیر و بھلائی کے لوٹنے والوں آگے بڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ویسے تو نبی کائنات بہت زیادہ جود و سخا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں، اچانک آپ کو اقامت ہو گئی، اچانک آپ کو یاد آیا، کچھ یاد آیا، اور آپ ایسے ہی کھڑے کھڑے صحابہ کو چھوڑ کر، یا نماز آپ نے پڑھائی اور سلام پھیرا اور کسی سے بات نہیں کی اور آپ سیدھے گھر کے اندر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میرے نماز میں مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں صدقے کا چاندی کا ایک سکہ یا کچھ دین ٹکڑا پڑا ہوا ہے، تو میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ صدقے کا مال ہمارے گھر کے اندر اتنے لمحے تک موجود رہے، اس کو ہم نے اللہ کی راہ میں نکال دیا۔ یہ عالم تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب آپ غور کیجئے، سوچئے، اس لیے مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کو ملا ہے، اس کو غنیمت سمجھئے۔ اس مناسبت سے میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، بہت سارے لوگ شکوہ اور گلے کرتے ہیں، آج آپ دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ تبارک اللہ جامع مسجد بلقیس ماشاءاللہ کھچا کھچ بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، روڈوں کے اوپر بھی بچے بچیاں عورتیں خواتین ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اوپر بھی نیچے بھی سب ماشاءاللہ سلار کے اندر بھی بھری بڑی اللہ کی باتیں سن رہی ہیں۔ یہاں آپ کو کسی جذبے نے کسی جوش نے لایا، میں اللہ کی قسم کھا سکتا ہوں کہ رمضان المبارک کے ان 20 دنوں میں آپ نے جو عبادتیں کی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، بڑے ہنسی اور خوشی سے اللہ نے سب کا پیٹ بھرا ہے، کوئی بھوکا نہیں رہا ہوگا، صرف دن کے اندر وہ روزہ رکھا ہوگا، لیکن افطار کے وقت قسم قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے بخشی ہوں گی، اور یقیناً وہ اپنے گھر کے اندر کھجوریں بھی اور بہت ساری فروٹس بھی، مٹھائیاں بھی، بہت ساری چیزیں، نعمتیں، شربت بھی، چائے بھی، کافی سب لے کر کے بیٹھ کے کرتے ہوں گے۔ سب کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اور سب نے 5 وقت بھی نماز پڑھی اور پڑھ رہے ہیں، یہی نہیں بلکہ عشاء بھی پڑھ رہے ہیں، یہی نہیں بلکہ ماشاءاللہ تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہی نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں آج کے اس مناسبت سے یہ باتیں یاد دلا کر میں آپ کے جذبات کو، میں آپ کے اس سوئے ہوئے دل کو ذرا سا میں نک کرنا چاہتا ہوں، وہاں تھوڑا ٹک ٹک کرنا چاہ رہا ہوں، بیدار کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں
अल्हम्दुलिल्लाह, आपके अंदर वो ईमान बेदार है, आपके अंदर वो ईमान मौजूद है, आपके अंदर वो ताकत मौजूद है, आपके अंदर वो पावर मौजूद है कि अल्लाह के हर फरमान पर आप अमल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। हाँ जी, आप दिन में रोजा भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। आप रात को बाकायदे आप शाम को इफ्तारी करके जबकि पेट भर भी जाता है, मगरिब की नमाज भी आप बाजमात पढ़ सकते हैं। यही नहीं, 1-2 घंटे के बाद इशा की नमाज भी होती है, आप इशा की नमाज भी पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। और आप यही नहीं बल्कि आप तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं, आप तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं। रात को सोकर सेहरी के वक्त जाग कर माशाअल्लाह आप फिर सेहरी खा सकते हैं, फजर की नमाज भी आप पढ़ सकते हैं और फिर थोड़ा आराम करके आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं। आपके कारोबार में भी कोई कमी नहीं हुई, रोजियों में भी कोई कमी नहीं हुई, आपके सेहत में भी कोई कमी नहीं हुई, आपके गफलत आपके मशगूलियत में भी माशाअल्लाह रोजमर्रा का जो ड्यूटी का काम है वो भी हो रहा है। इसका मतलब यह है कि रमजान गुजरने के बाद जिन कैफियत का हमारे ऊपर गलबा होता है, यकीन मानिए वो कैफियत शैतानी कैफियत होते हैं, वो बर्बादी के मासियत के कैफियत होते हैं, वो हमारी गफलतों के कैफियत होते हैं। ये 1 महीने का स्कूल, ये 1 महीने का मदरसा, गोया कि हम इस मदरसे से हमने कुछ नहीं सीखा। अगर हमने अपना तहज्जुद छोड़ दिया, अगर हमने फिर रातों को उसी तरह से आबाद करना शुरू कर दिया जिस तरह से हम जो है रमजान से पहले आबाद करते थे, उसी तरह लहो लईब के अंदर उसी तरह गफल, तो फिर इसका मतलब यह है कि हमने कुछ भी नहीं कमाया है। हमने जितना भी कमाया रमजान में वो सब बेकार था, बर्बाद था। अजीजान गिरामी कद्र, ये नुक्ता आप अपने दिमाग में रखिए और साल भर आप इसके ऊपर गौर कीजिएगा कि आखिर मैं नमाज बाजमात क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, जबकि मैं रमजान में पढ़ता था। मैं रोजे अब क्यों नहीं रख रहा हूँ, जबकि रमजान में रोजे हम 30 के 30 रोजे रख के हम तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। आखिर अल्लाह ताला ने हम क्यों रमजानी में तहज्जुद पढ़ें, हम क्यों ना और दिनों में तहज्जुद पढ़ें। बाद लोगों को शैतान इस गफलत में बहनों को भी, माओं को भी, बेटियों को भी और दोस्तों भाइयों को भी डाले रहता है। अरे तहज्जुद पढ़ने के लिए एक नींद मारना जरूरी है, सो जाना जरूरी है। रात के 12-1 बजे 2 बजे जब नींद खुले तब तहज्जुद पढ़ो, नहीं, आपने इशा की नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, वहीं से तहज्जुद का वक्त शुरू होता है। याद रखो, वहीं से तहज्जुद का वक्त शुरू होता है। फजर की अजान के वक्त तक तहज्जुद का वक्त होता है। यह और बात है कि पहले वक्त में पढ़ना बेहतर है, दूसरे वक्त में पढ़ना उससे भी बेहतर है, आखिरी वक्त में पढ़ना और अफजल है, यह और बात है। लेकिन तहज्जुद का टाइम इशा की नमाज खत्म होते ही तहज्जुद का वक्त शुरू होता है और आप पढ़ सकते हो। जैसे मसलन आप 20 दिनों तक अभी तक इशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ते थे, यही तहज्जुद है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज ये अशरे अवाखिर में आपके लिए यह हुआ, थोड़ा सा फासला कर दिया गया ताकि आपका ईमान भी थोड़ा ताज़ा हो जाए, बेदार हो जाए और थोड़ा ज़ौक और शौक भी पैदा हो। मुसलमान कसीर तादाद में माएँ बहनें बेटियां आई हैं, भाई बहन आए, इनको जरा अल्लाह उसके रसूल की तालीम से आगाह कर दिया जाए। हालांकि इसकी कोई खास जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क में जरूरत है, क्योंकि और मुल्कों के अंदर फिजाएं साफ हैं, सुथरी हैं, नो प्रॉब्लम। हमारे यहाँ जरा गंदगी है, हमारे यहाँ जरा कीचड़ है, हमारे यहाँ गर्दो गुबार है। शैतान यहाँ बड़ी जल्दी लोगों को दिलों को काला कर देता है, दिलों के ऊपर गर्दो गुबार डाल देता है। यहाँ बहुत जल्दी लोग खरबूजे को देख करके रंग बदलता है, यहाँ बड़ी जल्दी लोग रंग बदल देते हैं। यहाँ सोहबतें अलग अलग हैं, इधर क्रिश्चियन है, इधर दुश्मन है, इधर दोस्त है, इधर मुस्लिम है, इधर गैर मुस्लिम है, इधर सिख है, इधर ईसाई है, हर जगह लोग हैं। मुख्तलिफ माशरे के अंदर बदलता हुआ माहौल है, रंग बदलते हुए चेहरे हैं, बदलती हुई सोहबतें हैं। इंसान बदलना फितरी चीज है, इसलिए जरूरी है कि उनको बाकायदे हमेशा साफ और सुथरा रखा जाए। कुरान और सुन्नत के आबे जुलाल से, कुरान और सुन्नत के साबुन से, कुरान और सुन्नत के सर्फ से इनको साफ करके और फिर अल्लाह उसके रसूल की बातों को हमेशा सुनाया जाए। तो अजीजान गिरामी, ये दर्स व दुरूस इसीलिए होते हैं, धोबी के घाट होते हैं। ये दर्स व दुरूस और इस तरह के इज्तिमात धोबी के पाट या घाट होते हैं। आपने सुना होगा कि बचपन में सुना होगा कि धोबी पहले तालाबों में कपड़े धुलते थे, उनका घाट होता था, वो मैले कुचैले कपड़े घाट पर ले जाकर पटक पटक कर उसके अंदर पैर मट्टी वट्टी लगाकर उसको धुलते थे, साफ करके फिर फैलाते थे, फिर घरों तक पहुंचाते थे।
یہ جلسے یا اس طرح کی مجلسیں دھوبی گھاٹ ہوتی ہیں جہاں آپ کے ایمان کو جلا بخشا جاتا ہے، جہاں اس ایمان کی غذا موجود ہے، اور جہاں اس ایمان کو چمکدار بنایا جاتا ہے، اس ایمان کے اوپر لگے ہوئے گرد و غبار کو چھانٹا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہے بقیہ آپ کے لیے تو پوری رات پڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ، آج کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، آپ ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، لوٹ لیں جتنی لوٹنی چاہیں۔ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کوئی دست دراز اللہ کی دربار میں ہاتھ پھیلا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا گڑ گڑا رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی سجدہ لمبے لمبے سجدے کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہے، کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، کوئی ذکر میں، کوئی تسبیح میں لگا ہوا ہے اللہ کا بندہ۔ ہر آدمی اپنے اپنے الگ الگ طریقے سے وہ اللہ کی عبادت و مصروف ہے۔ تو یہ اصل یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اس کی کئی صورتیں، قرآن پڑھو، قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان الحمدللہ، یہ اذکار ہیں، اور یہ تمام سب ذکر ہیں۔ اور سب سے بڑا ذکر آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی، اگر ہمیں لیلۃ القدر مل جائے، طاق راتیں اگر مل جائیں، تو ہم ان لیلۃ القدر میں کیا اللہ سے مانگیں، کیا دعائیں کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جب تمہیں مل جائے تو یہ دعا کرا کرو۔ کون سی دعا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم، اے اللہ، انک عفو، تو سراپا معافی ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ اکبر، یہ اس کی کثرت ہونی چاہیے۔ رکوع میں جاؤ بھی پڑھو، سجدے میں بھی پڑھو، ویسے بھی پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، مائیں بہنیں کھانا پکاتے پڑھیں، سحری پکائیں، ہمیشہ مسجد میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، جہاں کہیں بھی ہوں، آپ سامان خریدتے، بازار میں چلتے، کوئی بھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یاد کر لیں، ایک دوسرے کو یاد کرا دیں۔ نیچے بہنیں بھی آپس میں جن بچوں کو، جن بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو یاد نہ ہو، وہ انہیں یاد کرا دیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کی کثرت ہونی چاہیے، اس کا ذکر ہونا چاہیے کثیر تعداد میں۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شب ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خطاؤں کی معافی مانگیں، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، توبۃ نصوح، ایسی توبہ جو بالکل خالص توبہ ہو۔ یعنی توبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آج اللہ سے معافی مانگ لی اور پھر جاگے باہر آپ وہی غلط اور سلط برائیوں کے اندر اور عادتوں کے اندر ملوث ہو جائیں، نہیں، بلکہ آپ اللہ سے خالص دل سے توبہ کریں، توبۃ نصوحہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے، خالص دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ چند لیلۃ القدر کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں نے رکھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سلسلے میں مزید اگر کچھ آپ حضرات کو دریافت کرنا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو مہلت دوں گا 15-20 منٹ کے بعد سوال و جواب کا۔ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں آج کے اس خلاصے قرآن کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں۔ 15-20 منٹ میں یہ خلاصہ پیش کر دوں، اس کے بعد سوال و جواب آپ حضرات کو جو بھی پوچھنا ہے پوچھیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ 1:30 بجے، جیسا کہ جامع مسجد بلقیس ٹولی چوکی کا یہ کی روایت ہے کہ 1:30 بجے پھر انشاءاللہ تہجد یعنی قیام اللیل کا آغاز ہوگا۔ آپ حضرات بالکل فریش ہو کر پھر سے آ کر کے آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ میں نے کل خلاصے قرآن کے اندر ہمارا جو درس تھا وہ قرآن کریم کی چند وہ آیتیں تھیں سورہ انعام کی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ذکر چھیڑا تھا کہ ابراہیم نے کس طرح سے اللہ کی معرفت حاصل کی اور اللہ کو پہچانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا بیان لوگوں کے سامنے رکھا، اور وہ لوگ جو آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، حضرت ابراہیم کی قوم کے لوگ تھے، کوئی چاند پوچھتا تھا، کوئی ستارہ پوچھتا تھا، کوئی کچھ، ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے بڑا کھلے طور پر بیان رکھا کہ یہ ڈوبنے والا ہے، یہ غرق ہونے والا ہے، یہ فلاں ہے، یہ چھپنے والے، یہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتے، یہ سب کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ اے لوگوں، میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، جو تم پوجتے ہو ان تمام پوجی ہوئی چیزوں سے میں براعت کا اظہار کرتا ہوں۔
میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے ان تمام سب چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ایمان لانے والوں کا ذکر فرمایا۔ یہاں بھی بڑے غور سننے کی بات ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں کلمہ شہادت پڑھ کر کے، اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ ایمان لے آئے۔ ایمان یعنی زبان سے اقرار کرنا، دل سے اسے ماننا۔ اللہ کو، رسول کو آپ نے دل سے تسلیم کیا، زبان سے اقرار کیا، اور عمل سے اس کا اظہار کرنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے تابعداری کرنا۔ یہ ہے کلمہ شہادت کا مطلب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہ کریں، مکس نہ کریں۔ جو لوگ ایمان لائیں ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم سے خلط ملط نہ کریں۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی یہ گلاس رکھنے کی یہ جگہ ہے تو یہاں رہے یہ گلاس، اس گلاس کو ہم نعوذ باللہ قرآن کے اوپر رکھیں تو یہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ قرآن کی یہ گلاس کی جگہ قرآن کریم نہیں ہے کہ آپ یہاں، یہ ظلم ہوگا۔ یہ کس کے ساتھ ظلم ہوگا؟ قرآن کے ساتھ ظلم ہوگا۔ یہ کس کے ساتھ ظلم ہوگا؟ قرآن کے ساتھ ظلم ہوگا۔ عورت کو مرد کی جگہ میں، مرد کو عورت کی جگہ میں رکھو، یہ ظلم ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ تو کسی چیز کو اس کے اصلی جگہ سے چھوڑ کر کسی دوسری جگہ رکھنا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں سنیے، صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہ کرے، یعنی ظلم سے نہ ملائے، تو بشارت ہے اس کے لیے اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن اور سلامتی اور عافیت ہے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہی سیدھے راستے پر ہیں، وہی ہدایت پہ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اینا لا یظلم یا رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا ہم تو ایمان لے آئے، لیکن آپ ہم کو یہ بتائیے کہ ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ کبھی ہم کسی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کبھی ہم کسی کو تھپڑ مار دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کا حقدار نہیں ہوتا، پھر بھی ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ کبھی کچھ کر دیتے ہیں، کبھی جانوروں کے ساتھ، کبھی انسانوں کے ساتھ، اللہ کی کسی مخلوق کے ساتھ۔ کون ہم میں ظلم نہیں کرتا؟ تو اس کا مطلب ہم ہدایت پہ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے امن کے مستحق نہیں ہیں۔ ہے نا سوال؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے کہ مسلمان مومن ہو گیا، اب مومن ہونے کے بعد میں فرشتہ تو نہیں ہے، وہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو ظلم ہو جاتا ہے۔ غلطی نہیں بلکہ ظلم ہو جاتا ہے۔ اور ظلم کیا ہے؟ کسی کو تھپڑ مار دینا، کسی کو، آج ہم یہی سمجھ رہے ہیں نا، ہم یہی سمجھ رہے ہیں۔ آیت کریمہ سے ہم نے بھی یہی سمجھا، صحابہ نے بھی وہی سمجھا، لیکن اس ظلم کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہماری سمجھ میں آیا یا جو صحابہ کی سمجھ میں آیا۔ صحابہ کرام نے اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہمیں ظلم نہیں کرتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہاں پر جو ظلم اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایمان کے ساتھ اس ظلم کو نہ ملاؤ، یہاں وہ ظلم مراد نہیں ہے۔ یہاں اس ظلم کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے۔ اس ظلم کا مطلب وہ ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹے، یاد رکھ، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھیدار شریک نہ بنانا، اس لیے کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک جو ہے یہ کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہوئے فرمایا یہاں جو ظلم اللہ نے فرمایا یہ وہی ظلم ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ ظلم بہت بڑا شرک ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ہم کو ملی اور آپ کو بھی ملی
کہ انسان کو چاہیے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کا بالمقابل شرک ہے. ایمان کا بالمقابل کیا ہے؟ یعنی جو مومن ہوگا وہ مشرک نہیں ہوگا، جو مشرک ہوگا وہ مومن. بولو ہاں. اگر کوئی انسان، اچھا یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلی، یہ تو برابر ہے کہ ایمان لانے کے بعد آدمی کو شرک نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے فرمایا اگر کوئی شرک کرے، ایمان کے ساتھ شرک کو بھی ملے، تو پھر یاد رکھو اس کے لیے نہ امن ہے، نہ سلامتی ہے، نہ راحت ہے، اور نہ وہ صراط مستقیم پر ہے، یعنی نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ گمراہ ہے. اس لیے یہ بات اچھی طرح سے اے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اپنے ذہن و دماغ میں ہم کو بٹھا لینا چاہیے. یہ قرآن کریم ہے، یہ کسی مولوی عالم کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی پہ نازل ہوا، جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے صداقت و سچائی میں کوئی شک نہیں ہے. اس بات کو اپنے ذہنوں میں دماغ بٹھا لو کہ ظلم اگر ایمان کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے ایمان لانے والے بھی ظلم کر سکتے ہیں، جبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو ظلم نہیں کرتے وہی امن میں ہے، اور وہی کو لیے سلامتی ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے ابراہیم کی قوم کے مقابلے میں ابراہیم کو یہ دلیل دی تھی، یہ حجت. اسی حجت کو لے کر کے ابراہیم نے اپنی قوم کا منہ بند کیا تھا. غالب آئے تھے، اکیلا تنے تنہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کے سامنے تلوار، ننگی تلوار بن کر کے، ایک بتل عظیم، ایک پہاڑ بن کر کے کھڑے تھے. جناب علی کسی کی بولتی بات شاہ تک کی بند تھی، اور اس زمانے کے وہ بادشاہ تھے، سمجھ رہے، بولتی بند تھی، ہمت نہیں تھی کسی کی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں درجات پہ درجات، بلندیوں پہ بلندیاں عطا فرماتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے 11 نبیوں کا ذکر فرمایا. وَهَبْنَا لَهُ، سنیے، اسماعیل وَيَعْقُوبَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون. یہ سارے انبیاء ہیں. یہ سارے کس کا نام لیا جا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے ہدایت یافتہ ہیں. ہم نے ان سب کو کتاب ہدایت عطا فرمائی، ہم نے ان سب کو نبوت عطا فرمائی، ہم نے ان سب کو کتاب عطا فرمائی. ان تمام سب کو دنیا کے ہدایت کے لیے ہم نے بھیجا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کا بدلہ اسی طرح دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ کل من الصالحین. یہ سارے انبیاء بھی جو بھی تھے یہ سب صالحین میں سے تھے، یہ سب نیک لوگ تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اور ہم نے سب کو تمام کائنات میں فضیلت عطا فرمائی، ان کو رتبہ دیا، ان کو مقام دیا. یہ جو انبیاء تھے، یہ جو رسول تھے، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ہم نے ان کے باپ سے، ان کے بھائیوں سے، ہم نے ان میں ہم نے چنا نبی چنے، انبیاء چنے، رسول چنے. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے سب کو صراط مستقیم عطا فرمایا. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن، یہ اللہ کی ہدایت ہے. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب سنو آگے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے اتنی تعریف کی، اتنے نبیوں کا ذکر کیا، فرمایا یہ صالحین تھے، یہ محسنین تھے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے. اللہ نے ان کو فضیلت ایک دوسرے کے اوپر عطا فرمائی، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام ہو، عیسیٰ، سارے نبیوں کا ذکر ہوا. اور فرمایا کہ یہ اللہ کی ہدایت پہ تھے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں کو ہدایت دیتے ہیں. سنو مسلمانوں، وَلَوْ أَشْرَكُوا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ انبیاء علیہ السلام جو اتنے رتبے، اتنے مقام، اتنے فضائل، اتنی تعریفات کے حامل ہیں، اگر ان لوگوں نے بھی شرک کیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، حالانکہ نبی شرک نہیں کر سکتا، رسول شرک نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے فرمایا اگر ان لوگوں نے بھی وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان لوگوں نے بھی شرک کیا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے. نبوت چھین لی جائے گی، رسالت چھین لی جائے گی. سوچئے آپ، اگر انہوں نے بھی شرک کیا تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ فرماتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں
اگر یہ شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع برباد ہو جاتے. یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ. ہم نے انہیں کتاب دی, ہم نے انہیں حکمت دی, ہم نے انہیں نبوت دی. یہ وہ لوگ ہیں, کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. جب ایسے لوگ جہنم میں جا سکتے ہیں اگر شرک کریں بفرض محال, تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں مسلمانوں؟ بولو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا سیمنٹڈ ہو گئے, خلاص. شرک کیا کہتے ہیں وہ بلٹ پروف آتا نا, فائر پروف. کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو جس طرح گاڑیاں فائر پروف ہوتی ہیں, ہم جو ہے شرک پروف ہو جاتے ہیں, بدعت پروف ہو جاتے ہیں. شیطان ہماری رگوں کے ساتھ دوڑتا ہے. آج کتنے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے شرک جیسی غلاظت پہ پڑے ہوئے ہیں. کوئی دھاگا باندھا ہوا ہے, کوئی تعویذ لٹکائے. معاف کیے نہیں, آج کل فیشن چلا ہے لڑکیاں پیروں کے اندر جناب علی پانچے ٹخنے کے اوپر ان کے پینٹیں یا ان کے شلواریں ہوتی, کہاں ٹخنے کے اوپر, اور مردوں کے ایڑیوں کے نیچے. الٹا ہو گیا. ہونا چاہیے تھا کہ ان کے شلوار ان کے کپڑے ایڑیوں کے پاس ہوں اور مردوں کے ٹخنے کے اوپر ہو. لیکن آج معاشرہ الٹا ہو گیا, مردوں کے اوپر مردوں کے نیچے ہو گئے اور عورتوں کے اوپر ہو گئے پڈلیوں پر, اور کالے دھاگے باندھنا شروع کیا بائیں ٹانگوں پر, یا بچوں کو بھی, بچیوں کو بھی, عورتوں کو بھی باقاعدے کالے کالے دھاگے باندھ کر کے. یہ کون سا فیشن ہے, یا یہ کیوں باندھا جاتا ہے؟ ان کو نہیں پتا ہے یہ حرام ہے. حرام نہیں. اگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دھاگے کے باندھنے سے ہم کو فلانے بیماری سے نجات ملتی ہے, تو اے لوگو سنو, مرد ہو یا عورت ہو, اللہ کی قسم یہ شرک باللہ ہے, اور تمہارا یہ ایمان غلط ہے. تم ہدایت یافتہ نہیں ہو, نہ اللہ کے امن اور سلامتی کے تم مستحق. آج ہم جہاں پٹتے ہیں, ہم جہاں کٹتے ہیں, ہم کو جب مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, ہمارے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلتے ہیں, جا کے ذرا ان کا قریب سے مشاہدہ کرو, ان کا ایمان دیکھو, ان کا عمل دیکھو, ان کے معاملات دیکھو. تو ہم تو زبان سے کیا کہیں, ہمیں سوائے افسوس کے تو کچھ بھی نہیں آتا. کل دلی کے اندر ایک آدمی کے بلڈوزر چلا دیے گئے. آج نیوز آ رہی ہے کہ وہ لوگ 50-60 سال سے 3-4 گھر تھے, غیر مسلموں کے ماحول میں رہتے تھے. ایک سادھو کہتا ہے ہم نے قرآن پڑھا ہے, قرآن میں لکھا ہے اگر زیادہ تر دشمنوں کی تمہارے خلاف لوگوں کی تعداد ہو تو تم کو اس میں نہیں رہنا چاہیے, تم وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تم پاک صاحب رہو. ان کو کیوں نہیں, انہوں نے کیوں نہیں گھر چھوڑ کے جا کے دوسرے گھر بنایا؟ یہ یہیں گھل مل کے رہتے تھے, انہی کے ساتھ ان کی محبت کی پینگیں تھیں. تو جب ذرا سا کچھ ہوگا تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے یہ مار ہو, کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ راجستھان سے آئے ہوئے لوگ تھے, وہ بھی فیملی, یہ بھی فیملی, آپس میں خوب دودھ کٹتی تھی, خوب کھاتے پیتے, ہو گیا کچھ نہ کچھ. بہرحال اللہ بہتر جانتا. لیکن قتل ہے, خون ہے, ہم اس کی پذیرائی نہیں کرتے, نہ ہم اس کی تعریف کرتے. لیکن عدل اور انصاف جو آج ہونا چاہیے وہ ہمارے دیش سے اٹھ چکا ہے, ختم ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے پرامن کے طریقے سے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. کم از کم اللہ کے ساتھ ظلم نہ کریں. اگر ہم اللہ کے ساتھ ظلم کریں گے, اور اللہ کا ظلم یہ ہے, اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا, اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کا حق کیا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ لا تجعل للہ ندا وہو خلقک. رب نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک نہ بناؤ, یہ حق ہے اس کا. ہم نے بیوی لائی ہے, مہر لے کر کے خرچ کر کے اپنی بیوی لائی ہے, تو ہمارا بیوی کے اوپر حق ہے کہ وہ ہمارے بسترے میں, وہ ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو, ہمارا دوست ہی کیوں نہ ہو, اس کو کبھی شریک نہ کرے. ہے کہ نہیں؟ اپنے جسم کو کسی غیر مرد سے ٹچ نہ کروائے, یہ ہمارا حق ہے, کیونکہ ہم بیوی کو بیاہ کر کے لائیں. اللہ کا بھی حق ہے جس نے زمین دی, آسمان دی, پیدا کیا, سانسیں دی, آنکھیں دی. ایک ایک سانس یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر رک جائے تو ابھی دیکھیے آپ, ایک سلنڈر گیس کا لگانے کے لیے, آکسیجن کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں. اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے. کوئی آپ کی بگڑی نہیں بنا سکتا, کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا, نہ کوئی مردہ, نہ کوئی سردہ, نہ کوئی درگاہ, نہ کوئی قبر, نہ کوئی تعویذ, نہ کوئی گنڈا, نہ کوئی پلیتا, نہ کوئی بابی, نہ کوئی بابا, نہ کوئی انگوٹھی, نہ کوئی پیلی, نہ کوئی نیلی, نہ کوئی ہری, کوئی چادر, کوئی چودر نہیں بچا سکتی آپ کو. یاد رکھو, بچانے والا صرف اللہ. تمہارا مالک و مولا, مشکل کشا, حاجت روا, تمہاری پریشانیوں کا حل صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ کی قسم ہم آج جو حالات سے دوچار ہو رہے ہیں, اللہ کی قسم ہمارا بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے.
ہے کہ نہیں بولو؟ جانے جو خود اپنی کتنے مزارات کتنی درگاہیں بلڈوزر چل گئی، برابر کر دیں گی قبریں. دیکھا آپ نے ویڈیو میں، دیکھیے آپ چاچا کر کے لاٹھی ڈنڈے سے کفار دشمن پیٹ پیٹ کر کے کھول کھول کر کے قبروں کو ڈھا رہے ہیں، کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر پا رہا ہے. جو اپنی پریشانیوں کا سمادھان اپنے دکھوں مصیبتوں کو نہ ٹال سکے، وہ بھلا کہ آپ کو بیٹا بیٹی دے سکتا ہے؟ ذرا مسلمانوں غور کرو، سوچو. اپنے رب کا در چھوڑ کر، اپنے مالک و مولا کی بارگاہ چھوڑ کر تم غیروں کی چوکھٹوں میں کبھی عزت نہیں پا سکتے، امن نہیں مل سکتا. امن چاہتے ہو تو شرک سے توبہ. اے بھارت کے واسیوں، اے میرے بھارت کے بھائیوں، اور اے میرے بر صغیر یا میری آوازیں سننے والوں، اگر امن چاہیے تو رب نے فرمایا اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرتے، امن انہی کے لیے ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. بقیہ کسی کے لیے امن نہیں ہے، کسی کے لیے امن نہیں، کسی کے لیے شانتی نہیں ہے. یاد رکھو. تو یہ اللہ رب العزت فرما کہ اگر یہ انبیاء ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، اگر یہ بھی شرک کریں گے تو ہم ان کے بھی اعمال کیا کر دیں گے؟ برباد کر دیں گے. اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بگڑی بنا دے، قبر کا پتہ نہیں ایسی سی نعتیں جاہلوں نے شاعروں نے کری، قبر کا خوف نہ کر اے دل، قبر میں کیا زیارت ہوگی. یا مکاری عیاری جھوٹا آدمی خبیث شاعر، لوگ گا گا کر کے خوب پڑھے قبر میں پیارے نبی کی زیارت ہوگی. یہ منہ اور مسور کی دال، ان کی زیارت ہوگی. تھوکنے بھی نہ آوے شیطان بھی، جو شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، لوگوں کو قبر سے ڈرا رہے ہیں. اللہ کے نبی بچانی قبر سے بے خوف کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی قبر سے ڈراتے تھے. لوگوں، قبر تمہاری پہلی منزل ہے، ڈرنا. وہاں قبر کی تنہائیاں ہوں گی، وحشت ہوگی، کیڑے ہوں گے، مکوڑے ہوں گے، قبر تم کو دبائے گی. قبر کا عذاب، اللہ کے نبی نے فرمایا قبر کا عذاب ہوگا. اور یہ پدی کا شوربہ شاعر لوگوں کو کہہ رہا ہے قبر کا خوف نہ کر رہے تھے. اے لوگو، قبر میں پیارے محمد کی زیارت ہوگی. جھوٹ ہے یہ سب، مکاریاں ہیں. نہ قرآن حدیث، اللہ کے رسول کی مانو. عزیزان گرامی، قل، اے میرے نبی کہہ دو، لا اسالکم علیہ اجرا، یہ جو پیغام دعوت دے رہا ہوں، اے میرے نبی کہہ دو مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی محنتانہ نہیں چاہیے. ان اجری ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو اللہ کی طرف سے، یہ عالمین سارے جہانوں کے لیے یہ نصیحت ہے، سب کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دے کر کے بھیجا ہے جو میں یہ تم کر رہا ہوں. المہم عزیزان گرامی، یہ چند باتیں اس تعلق سے تھیں جو آج کے درس کے تعلق سے. بڑی اور بھی بہرحال چیزیں ہیں، انشاءاللہ آپ تشریف لاتے رہیں، سنتے رہیں گے، انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے. لیکن میں آخری گزارش یہ کروں گا، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اس کتاب کا مطالعہ کرو، اس کتاب کو پڑھو. اس کے اندر سب کچھ ہے. مولوی کو سنو کم، اس کو پڑھو زیادہ. اس کے معنی اور مطلب کو سمجھو. اس کے اندر تمہاری زندگی، تمہاری آخرت، تمہاری موت، تمہاری حیات، تمہارے بیوی، تمہارے بچے، تمہاری روزی، تمہاری تجارت، تمہارا بدع، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. اس کے اندر ہسٹری ہے، اس کے اندر تاریخ ہے، اس کے اندر جب سے کائنات بنی، جب سے اللہ، ساری چیزیں اس کے اندر سچائی کے ساتھ موجود ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اس کتاب ہدایت کو صرف چوم چاٹ کر مردوں کے لیے مت رکھو کہ کوئی مر گیا تو اس کی قرآن خوانی کرا دو، بخشش کرا دو، جبکہ وہ بھی غلط ہے. بہرحال یہ نہ کرو، بلکہ یہ کتاب ہدایت دستور ہے. اس کو پڑھنے کے لیے یہ ہمارا سنویدھان ہے، یہ ہمارا دستور ہے زندگی، دستور عبادت، اللہ کی بندگی. اس کتاب سے محبت کرو، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کریم کا نزول کا مہینہ، یہ اسی لیے آیا. اس کو عزت بخشو، صرف چوم چاٹ کر سر پہ نہیں، بلکہ اس کو پڑھو، اس کو پڑھو، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھو. ہر زبان کے اندر الحمدللہ اس کا معنی اور مطلب ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کتاب ہدایت کی تکریم کرنے اور اس کو پڑھنے اور اس کے مطابق اپنے زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.